السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف، مطلب ایک طرح سے ان کے خلاف نہیں، لیکن ان کے جو بیہیویئر اور موقف کے خلاف کچھ ویڈیوز یہ کیے ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے کلیریفائی کرنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر سے یہ سب مسٹیکس کیے ہیں، یہ سب بلنڈرز انہوں نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہاں سے کہیں پر بھی مطلب یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ وہ کوئی ہیٹ پریچر ہے یا ٹیررسٹ سپورٹر ہے یا وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کنکلوژن ہے، کیونکہ میں بہت سارے انڈین چینلز بھی دیکھ رہا تھا، سو کالڈ سیکولرز چینلز بھی دیکھ سک رہا تھا، اور میرے بھی فرینڈ لسٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کرٹیسائز تو کر رہے تھے۔ لیکن میں بہت سوچنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ایکچولی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کرٹیسائز کرنا جو ہے نا، یہ ایکچولی فیوٹائل ہے۔ وہ فیوٹائل اس لیے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو یہ بات بول رہے، بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے ورس فارم میں جو ہے وہ ہمارے مذہبی فکر، جو رائج مذہبی فکر ہے، جو ڈومیننٹ، جو پاپولر، جو ریلیجیس انٹرپریٹیشن ہے یا ریلیجیس تھاٹ ہے، وہ تو ایکچولی اسی کا پروڈکٹ ہے۔ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اگر شادی نہیں کرے گی اور اس کے پاس جو ہے یہ نہیں رہے گا، پتی نہیں رہے گا، ایک وہ پولیگیمی کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بول رہے تھے کہ سب بھی اگر مرد شادی کر لے تو کچھ عورتیں ایسے رہیں گی جن کو ہسبینڈ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہو جائیں گے، وہ بازارو عورت ہو جائے گا، وہ پبلک پراپرٹی ہو جائے گا۔ تو سننے میں تو یہ بات بہت خراب لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بات کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اس سے ورس فارم میں جو ہے ہمارے مذہبی فکر میں یہ بات آلریڈی موجود ہے، مذہب میں نہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز موجود، کہیں پر بھی جو ہے قرآن میں یا صحیح حدیث میں، اسٹیبلش سنت میں جو ہے نا، ایسا کہیں نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے آپ اس طرح سے بلا سکتے ہو۔ لیکن ہمارے جو مولوی حضرات ہیں اس سے بدتر باتیں بولتے ہیں بھائی، وہ تو آر لیٹر ورڈ بھی یوز کر لیتے ہیں اور مجمع میں یوز کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو پرسنلی یوز کرتے ہیں، وہ مجمع میں یوز کرتے ہیں، وہ طوائف کے جگہ وہ آر لیٹر ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے مذہبی فکر میں تو آلریڈی جو ہے ورس فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو پھر اکیلے ڈاکٹر ذاکر نائک تو صرف اس مذہبی فکر ہے، جو پرورٹڈ مذہبی فکر ہے، ان کا صرف ایک پروڈکٹ ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ فیوٹائل ہے۔ ایکچولی ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، ہم لوگ کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کرنا چاہیے، اور یہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا، یہ جو ریلیجیس انٹرپریٹیشن آیا مولوی کے تھرو، ہم لوگ جو ریلیجن کو جو ہے مولوی کے لینس سے جو دیکھتے ہیں نا، یہ لینس ہمیں ہٹانا پڑے گا، اور آج کے زمانے میں خود سے جو ہے ریلیجن کو دیکھنا پڑے گا وداؤٹ فلٹر آف مولویز۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے ریلیجن کو اپنے حساب سے جو ہے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے پریکٹس کر سکتے ہیں پورے کے پورے ریلیجن کو۔ اب اس پہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ نہیں، تم کیسے سمجھ سکتے ہو، تم کو عربی آتی ہے، تم کو یہ آتی ہے، تم کو اصول فقہ آتی ہے، فلانا آتا ہے، ڈھمکانا آتا ہے تم کو۔ تو بھائی سب چیز تو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ ہے، تو عربک ویسے تھوڑی بہت مجھے آتی ہے عربی، تو عربک سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہی لوگ ٹرانسلیٹ کیے جو ٹریڈیشنل اسکالرس ہے، کچھ اگر ڈفرینس اوپینین کہیں پر ہوگا تو وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ میں یہ تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے علماء سے جو ہے رہنمائی نہیں لینی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ریلیجن جو ہے خود سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بول رہے ہو کہ ریلیجن کو خود سے پڑھنا ہے، تو آپ کو ریلیجن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو میں اس سے بولتا ہوں کہ آپ کا مولوی جو ہے جس طرح سے ریلیجن سمجھاتا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ تو سامنے والا بندہ بولتا ہے ہاں بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ تو پھر اللہ کی بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ سکتی ڈائریکٹلی؟ کیا اللہ نے اتنا مشکل بنایا ہے قرآن کو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں پھر اس سے یہ بولتا ہوں کہ میں ہندی میں اگر بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے،
تو آپ بولو گے ہاں آ رہا ہے. تو اللہ نے بھی جو عربک میں بات کیا ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ انہوں نے بھی ایک لینگویج میں ہی بات کیا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لینگویج میں بات کیا ہے، اور جس کو وہ لینگویج آتا ہے وہ اس لینگویج کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو ڈسکشن کر کے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کو دور بھی کیا جاتا ہے. لیکن ریلیجیس انٹرپریٹیشن کو اس طرح سے تھوپنا دوسروں کے اوپر، جس طرح سے یہ مولوی تھوپتے ہیں، یہ جو ہے 100% جو ہے غلط ہے. اور اسی کی وجہ سے جو ہے دین کی بدنامی ہوتی ہے. اور ٹو بی آنیسٹ، یہ لوگ جس طرح کا دین بتاتے ہیں وہ دین پریکٹس کرنے لائق ہے ہی نہیں، امپریکٹیکل ہے، اور بہت ہی آپریشن کے اوپر، بہت ظلم کے اوپر بیسڈ ہے. جس طرح سے یہ بولتے ہیں پردہ کرو، اور اتنی بڑی بڑی داڑھی آپ رکھو، اور آپ کے جو پینٹ ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھو. یہ سب چیز جو ہے، یہ آپ اگر جب پڑھو گے تھوڑا سا اگر آپ ریسرچ کر لو گے تو آپ کو اس کی اصلیت جو ہے کھل جائے گی. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ کا جو مذہبی فکر ہے وہ جو ہے نا تقلید کے اوپر بیسڈ ہے، وہ تحقیق کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. تو جو چیز تقلید کے اوپر بیسڈ ہے، جو بلائنڈ فالوئنگ کے اوپر بیسڈ ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنے والا ہے. اور جو بھی کوئی نئی بات بولنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے فیمنسٹ، لبرل یا سیکولر بول کے جو اس کا ماؤتھ شٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے جب اہل حدیث اٹھے تھے، جب وہ توحید کی بات کرتے تھے، جب وہ شرک اور بدعت کے خلاف بولتے تھے تو ان کو وہابی بول دیا جاتا تھا. آج کے ڈیٹ پہ جب آدمی لوگ اجتہاد کی بات کر رہا ہے، بولتا ہے کہ یہ جو مذہبی فکر جو آلریڈی رائج ہے وہ آج کے زمانے کے حساب سے کمپیٹیبل نہیں ہے. تو جب ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ مذہبی فکر جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آج کے زمانے پہ، تو وہ لوگوں کو سنائی دیتا ہے کہ مذہب ہی کمپیٹیبل نہیں ہے، ریلیجن ہی کمپیٹیبل نہیں ہے، اسلام ہی کمپیٹیبل نہیں ہے. ان کے یہاں یہ ڈفرینشیٹ کرنا مذہبی فکر اور مذہب میں پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. یہی فیکٹ ہے. کیونکہ آپ کبھی بھی کسی سے دلیل سے بات کرو تو وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اپنے جو 1400 سال کا جو ہے بولے کہ تم ہی ایک آ گئے ہو، 1400 سال لوگوں کو دین نہیں سمجھ میں آئی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ 2000 سال سے کیا کرسچینٹی سمجھ میں نہیں آیا جو تم اس کو بتا رہے ہو کہ جیزس از ناٹ گاڈ؟ 4000 سال سے ہندو کو ہندوازم سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اس کو بتا رہے ہو کہ ایک برہمن دیتیا ناستک؟ ٹھیک ہے. تو تم بھی تو جب دوسروں کی بات آتی ہے تو تم بھی چاہتے ہو کہ دوسرا دلیل کو مانے، دلیل کو سمجھے، دلیل کو ایکسیپٹ کرے. اور جب خود کی بات آتی ہے تو تم انہی لوگوں کی طرح مقلد بن جاتے ہو، انہی لوگوں کی طرح جو ہے تم بلائنڈ فالوورز ہو جاتے ہو اپنے علماء کے. تو یہ چیز پہ ہم لوگ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں سے کیا جا رہے ہیں. اور اجتہاد کی سخت ضرورت ہے. بنا اجتہاد کے جو ہے آپ لوگ جو ہے، اور یہ فرسٹ ڈے سے ہو رہا ہے بھائی، یہ فرسٹ ڈے سے ہو رہا ہے اجتہاد. ٹھیک ہے. آج بھی آپ دیکھیے، آپ جو نماز پڑھتے ہو کلاک دیکھ کے پڑھتے ہو، گھڑی دیکھ کے پڑھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی تھی، وہ لوگ تو سورج کو دیکھ کے کرتے تھے. تو اجتہاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. آج ہم لوگ کسی سے بھی بات کرتے ہیں، بھائی ظہر کتنا بجے ہے؟ 3 بجے ہے، 12 بجے ہے. عصر کتنا بجے ہے؟ 3 بجے. مغرب کتنا بجے ہے؟ 5 بجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایسی بات نہیں ہوتی تھی. تو اجتہاد ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. اچھا، ایک اور مسکنسیپشن ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے دوسرے ویڈیو میں کور کروں گا، کہ کیا شریعت کا حکم، ہر حکم جو ہے وہ کیا مطلب فلیکسیبل ہے یا ریجڈ ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے شریعت جو ہے مطلب وقت کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتی ہے، وہ اتنی فلیکسیبل ہے اجتہاد کے بدولت. انشاءاللہ کوئی اور ویڈیو میں